أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے، اور پھر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم ہے۔ اسلام کی قادآور شخصیات میں سے اور دین اسلام کے لیے بے شمار قربانیاں پیش کرنے والوں میں سے ایک ہستی جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، وہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی ہے۔ سیدنا عمر ابن خطاب بن نفیل بن عبد العزیٰ القرشی العدوی بنو عدی میں سے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کے ان کا نسب نامہ کعب بن لؤی میں جمع ہو جاتا ہے۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑے اپنی جسامت کے اعتبار سے قدآور انسان تھے اور پہلوان تھے، بڑے جرت والے بہادر آدمی تھے، جنگجو آدمی تھے، گھڑ سوار تھے، تیر انداز تھے، پڑھے لکھے آدمی تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے زمانہ جاہلیت کے اندر جب کہ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز نہیں کیا تھا، اسی وقت سے سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب کے اندر، قریش کے اندر ایک بڑے عقل مند، دانشور، پڑھے لکھے اور ایک دلیر، بہادر اور توانا انسان جانے جاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی بعثت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، آپ نے اپنی دعوت کا آغاز کیا، تو سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی سیدنا سعید ابن زید بن نفیل، جو کہ ان کے رشتے میں بنو عدی میں سے بھی تھے، رشتہ دار بھی تھے، وہ ایمان لے آئے اور وہ بھی عاشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ تو بعض روایات میں آتا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر بڑی سختی کرتے، شدت کرتے، ان کو تکلیف دیتے اسلام چھوڑنے پر۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا رعب اور دبدبہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثاروں کے ساتھ مل کر دار ارقم کے اندر رازداری کے ساتھ تبلیغ کا، دعوت کا، تعلیم کا اور اسی طرح نماز وغیرہ کا اپنا وقت گزار رہے تھے۔ جب مشرکین مکہ کی ایذائیں، تکالیف بہت زیادہ ہو گئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہم اعز الاسلام، اے اللہ اسلام کو غلبہ دے، عزت دے، طاقت دے، قوت دے۔ یا تو عمر ابن ہشام جس کا لقب ابو جہل تھا، او بعمر ابن الخطاب، یا پھر عمر ابن خطاب کو اسلام کی توفیق دے کے اسلام کو غلبہ اور قوت اور عزت عطا فرما۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول ہوئی، اور اس دعا کے مصداق سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے۔ تو سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے۔ باقی یہ جو واقعہ ذکر کیا جاتا ہے کہ قتل کرنے کے ارادے سے آئے تھے اور رستے میں پھر ایک شخص ملا، اس نے آگے کہا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو آپ کی تو بہن ایمان لے آئی ہے، آپ کا بہنوئی،
تو یہ واقعہ صحیح سند سے ثابت نہیں، واقعی جیسے لوگوں نے بیان کیا ہے۔ بہرحال مشہور یہ بہت ہے۔ ایک اور واقعہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی رات کو تہجد کے اندر تلاوت کر رہے تھے تو عمر ابن خطاب نے سنا۔ وہ واقعہ تاریخی اعتبار سے قدر قریب تر معلوم ہوتا ہے۔ بہرحال جو بھی وجہ رہی ہو، سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اسلام قبول کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ہم بیت اللہ کے اندر سب کے سامنے نماز پڑھیں گے۔ یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول موجود ہے صحیح سند کے ساتھ، شاید صحیح بخاری وغیرہ کے اندر بھی مل جائے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ما صلینا جہرا الا بعد اسلام عمر، ہم نے لوگوں کے سامنے اعلانیہ طور پر نماز اس وقت پڑھی ہے جب عمر ابن خطاب اسلام لے آئے ہیں۔ یہ صحیح سند کے ساتھ عبداللہ ابن مسعود جو کہ خود السابقون الاولون اور مکی دور کے قریب پرانے ترین صحابہ کے اندر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جہری اعلانیہ اجتماعی طور پر نماز ادا کی ہے جب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے۔ تو سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا اس قدر اسلام کو فائدہ ہوا، مسلمانوں کو فائدہ ہوا، کمزور مسلمانوں کو فائدہ ہوا۔ ایک صحیح بخاری کے اندر روایت آتی ہے، اور جو مجوسی قسم کے لوگ ہیں، آگ کی پرستش کرنے والے، فارس کی آگ کو جس کو عمر ابن خطاب نے بجھا دیا تھا، تو بہرحال وہ آگ سینوں میں اب بھی جل رہی ہے، تو وہ جلتی رہے گی انشاءاللہ قیامت کے دن تک۔ پھر اس کے بعد جہنم کی آگ تو پھر اس کے علاوہ کو بہت بڑھکا دے گی۔ تو بہرحال دنیا کے اندر سینوں کے اندر یہ عمر ابن خطاب اور دیگر صحابہ کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ دشمنی کی آگ جلتی رہے گی، لیکن یہ تھوڑا بہت اندر ہی سلگتی رہے گی۔ اسلام کو انشاءاللہ بنیادی طور پر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ آپ نے دیکھا ہے چوہا، دیکھا ہے نا چوہا، یہ واجب القتل ہے، تو انہیں پتہ ہے چوہا واجب القتل ہے۔ 5 فواسق نے، صحیح بخاری دی حدیث، 5 فواسق، 5 فواسق جانور ہیں، ان میں ایک چوہا بھی آتا ہے۔ اب چوہا انسان کسی کو قتل تو نہیں کرتا عام طور پہ، تعاون وغیرہ کی وہ کانسپریسی کو چھوڑ دیا جائے کہ اس کی وجہ سے پھیلتی ہے نہیں، لیکن کیا کرتا ہے؟ آپ کا کوئی گھر تو پورا یہ اٹھا کے لے نہیں جا سکتا، آپ کی گاڑی اٹھا کے نہیں، آپ کا فرنیچر نہیں، کوئی بھی نہیں کر سکتا، لیکن چوہا کتر کے نقصان دے سکتا ہے۔ بات سمجھ آئی؟ چوہا آپ کا گھر گرا نہیں سکتا، بنیادیں نہیں کھود سکتا، گھر ادھر ہی قائم رہے گا، لیکن کبھی دروازے کو کتر دیا، لکڑی کے دروازے کو، کبھی فرنیچر کو کتر دیا، کبھی کپڑوں کو کتر دیا۔ تو یہ جو چوہے ہوتے ہیں یہ آپ کے گھر کو مکمل نقصان نہیں پہنچا سکتے، آپ کا گھر ادھر ہی رہے گا، آپ کو کھا نہیں سکتے، آپ کو کوئی کاٹ نہیں سکتے، لیکن بہرحال کتر کے آپ کو تکلیف ضرور تھوڑی بہت پہنچاتے رہیں۔ تو یہ بھی اس طرح کے چوہے ہوتے ہیں جو اسلام کو اللہ کے فضل سے نہ جڑ سے اکھاڑ سکتے ہیں، نہ اسلام کی چوٹی تک پہنچ کے اسلام کے اوپر غلبہ پا سکتے ہیں، لیکن بہرحال مسلمانوں کو کتر کے یہ بہرحال تکلیف اپنا وہ جو عادت ہے اس کا اظہار ضرور کر سکتے ہیں۔ اس کی مثال وہی ہے، وہ جو کہتے ہیں کہ ایک بچھو کچھوے کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ مجھے نہر پار کروا دو، تو اس نے کہا بھئی تو جو مجھے ڈسے گا، کہتا ہے نہیں۔ تو بہرحال وہ اندر جس وقت دریا کے درمیان میں گیا تو اس نے ڈسنا شروع کر دیا، تو اس نے کہا بھئی یہ تو کیا کر رہا ہے؟ کہتا میں اپنی عادت سے مجبور ہوں۔ تو یہ جو بچھو ہوتے ہیں، یہ جو چوہے ہوتے ہیں، یہ اپنی عادت سے مجبور ہیں، لیکن اس کا کسی اسلام کو کوئی بنیادی نقصان ہے؟ ہاں، پروپیگنڈے کے ساتھ 2 بندے، 4 بندے، 10 بندے، 20 بندے، 1000 بندے، وہ کروڑ بندے بھی ہو جائیں، مسلمانوں کی 2 ارب آبادی کے اندر کو 2-4 کروڑ بندوں کو یہ کتر کے اپنے ساتھ ملا سکتے ہیں، ہماری بلڈنگ سے الگ کر سکتے ہیں، فرنیچر میں اتنا نقصان کر سکتے ہیں، ہمارے کپڑے کو کتر لیں، اسلام کے کپڑے کو۔ تو بہرحال وہ جو کترنے والے ہیں، میں صحیح بخاری کی ایک روایت بیان کرنے لگوں، کہتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کیا کہ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کی خبر پہنچی قریش کو، تو قریش سارے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنے کے لیے دوڑے۔ یہ صحیح بخاری کا واقعہ ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک دوست یا اپنے گھر کے اندر پناہ لے لی سیدنا عمر، وہ ایک موب کی صورت کے اندر
قریش ان کے اوپر حملہ آور ہوئے کہ عمر ابن خطاب نے اسلام قبول کر لیا، ان کی تو کمر ہی ٹوٹ گئی کہ اتنا بڑا بندہ، اتنا جوان رانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفوں میں چلا گیا، اب تو ہم کمزور پڑ گئے۔ تو قریش کے لوگوں نے جتھوں کی صورت کے اندر عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دھاوا بولا اور ان کے گھر کے اوپر حملہ آور ہوئے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے بچنے کے لیے اپنے گھر کے اندر کیا لے لی؟ پناہ لے لی۔ یہ صحیح واقعہ ہے۔ اب اس کو مطلب کترنے والے چوہے کیسا بیان کرتے ہیں؟ کہتے ہیں ایک طرف کہتے ہیں عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ اتنے بہادر تھے، اتنے دلیر تھے، جا کے بیت اللہ میں نماز پڑھی ہے تو ان کے اسلام لانے کے بعد، اور ایک طرف عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ اسلام لائے ہیں تو خود گھر کے اندر پناہ لے رہے ہیں کیونکہ لوگ ان کو مارنے کے لیے آ رہے ہیں۔ ان دونوں واقعات کے اندر کوئی تضاد نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہادر اللہ کی زمین پر کوئی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں ہی سے بچنے کے لیے ما تحت الاسباب 3 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر غار ثور کے اندر پناہ لیے رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس آئے ہیں، طائف والوں نے زیادہ بدسلوکی کی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ مطعم بن عدی، جبیر ابن مطعم کے والد، ان کی پناہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی امان کے اندر مکے کے اندر داخل ہوئے ہیں کہ مکہ والے تو ما تحت الاسباب کہ ایک موب ہے، گروپ ہے، ایک بندہ کتنا بھی پہلوان ہو تو بہرحال اچانک اس کے اوپر حملہ ہو جائے تو اس کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملتا۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی اسلام لائے، لوگ دھاوا بولا، ان کے اوپر جتھوں کی صورت میں ان کے اوپر حملہ آور ہوئے تو انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے پناہ لی۔ لیکن جب یہ زور ان کا تھم گیا تو پھر عمر ابن خطاب جب نکلے تو پھر ان کے سامنے کوئی نہیں آیا۔ دونوں واقع سچے ہیں، لیکن وہی بات ہے، جس نے کترنا ہے اس نے کترنا ہے، لیکن انشاءاللہ آپ کا گھر ادھر ہی کھڑا رہے گا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ چوہے مار گولیاں استعمال کریں، نلکے والی گلی سے ملتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا آگے چلیں۔ تو سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک یہ شان ہے کہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ہم نے اعلانیہ طور پر جو نماز پڑھی ہے نا سب کے سامنے، وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد پڑھی۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان کے سارے فضائل ایک خطبے کے اندر تھوڑے سے بیان کرنا مشکل ہے، لیکن ان کی طرف اشارہ کرتا جاؤں گا۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ السابقون الاولون میں سے ہیں، پہلے اسلام لانے والے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، پہلے اسلام لانے والے مہاجرین اور انصار اور جو ان کے بعد اسلام لائے رضی اللہ عنہم، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، ان کے لیے مغفرت تیار کی ہے، جنت تیار کی ہے، ہمیشہ ان جنتوں کے اندر رہیں گے اور اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں۔ تو سیدنا عمر ابن خطاب السابقون الاولون کے اندر ہیں، شروع کے اندر اسلام لانے والوں میں۔ دوسری سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی یہ فضیلت ہے کہ جن 10 صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس کے اندر ایک وقت کے اندر نام لے کے 10 صحابہ کو جنت کی سامنے بشارت دی معین طور پر، ان میں سے دوسری شخصیت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی۔ ویسے جنت کی بشارت اس کے علاوہ بھی 10 لوگوں کے علاوہ بھی صحابہ کو ملی ہے، لیکن وہ انفرادی ہے، فلاں کو کسی عمل پہ جنت کی بشارت دے دی، فلاں کو دے دی، لیکن یہ 10 ایک مجلس میں موجود تھے کہ جیسے آپ لوگ ادھر موجود ہوں، ایک مجلس میں ایک وقت میں نام لے کر 10 لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اکٹھے جنت کی بشارت دی ہے ان کو کہتے ہیں عشرہ مبشرہ۔ ان میں سے دوسرے سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے، حدیث صحیح ترین ہے، اس کے اندر کوئی اہل سنت کے درمیان اختلاف نہیں۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی طرف ہجرت کرنے والے ہیں، مہاجرین میں سے آتے ہیں۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب بدر میں سے ہیں۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ پاک میں کوئی غزوہ ایسا نہیں جس سے سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ پیچھے رہے ہوں۔ غزوہ بدر ہو، غزوہ احد ہو، غزوہ حنین ہو، غزوہ خندق ہو، غزوہ خیبر ہو، غزوہ تبوک ہو، کسی ایک غزوے میں عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ پیچھے نہیں رہے۔ بدری صحابی ہیں سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ۔ تو بدر والوں کے جو فضائل ہیں قرآن میں، سنت کے اندر، وہ سارے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں۔
غزوہ احد کے اندر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر پھیلی تو بھگدڑ مچی، خالد بن ولید نے حملہ کیا، بہت سارے مسلمان تتر بتر ہو گئے اور وہ میدان جنگ سے نکل گئے. لیکن عمر ابن خطاب اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان معدود چند افراد میں سے تھے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ان معدود چند افراد میں سے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جم کے کھڑے، جو احد کے دن بھی میدان چھوڑ کے نہیں گئے. ان میں سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جیسے دلیر بندے کا نام آتا ہے. سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے اندر بھی شامل ہیں، غزوہ فتح مکہ کے اندر بھی سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے. سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی دفعہ مشورہ دیا ہے اور اس کے مطابق آسمان سے جبریل امین اللہ تعالیٰ کے حکم سے وحی لے کے آ گئے. یہ جو پردے کی آیات اتری ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، پردے کی آیات اتری ہیں. سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، یا رسول اللہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ عورتیں، مسلمان عورتیں اپنے گھروں سے نکلیں جس طرح زمانہ جاہلیت کی عورتیں زیب و زینت اختیار کر کے نکلتی تھی. اللہ تعالیٰ نے آیات حجاب نازل کر دی، صحیح بخاری کے اندر اس کا شان نزول موجود ہے. میں ان کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، ابھی متن نہیں پڑھ رہا، یہ نہیں بتا رہا کون سے نمبر پہ روایت موجود ہے. سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر کے اسارہ قیدیوں کے بارے میں، وفی اسارہ بدرین، بدر کے 70 لوگ قیدی ہو گئے، اپنے ہی رشتہ دار تھے، کوئی رسول اللہ کے رشتہ دار تھے، کوئی سیدنا ابو بکر کے، سیدنا عمر کے، سیدنا عثمان کے، سیدنا علی کے. اب ان کا کیا کیا جائے؟ اکثر صحابہ کرام کا مشورہ تھا، جن میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے، کہ ان کو فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے، مسلمانوں کی مدد بھی ہو جائے گی اور ساتھ ان پر احسان بھی ہو جائے گا. آخر آتے اپنے چاچے دے پتر رہنا، ٹھیک ہے، تو ان پر احسان ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ ان کو اسلام کی کوئی توفیق دے دے. یہ مشورہ بھی اپنی جگہ پر صائب تھا. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا، یا رسول اللہ انہوں نے بڑا تکلیفیں دی ہیں، بڑا ستایا ہے، آپ کو مکہ شریف سے نکالا ہے، مسلمانوں کے ساتھ بڑی اذیتیں کی ہیں، اب یہ ہمارے سامنے آئے ہیں، ان کو قتل کرنا چاہیے، تہہ تیغ کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فدیہ لے کے چھوڑنے کا ارادہ فرما لیا، اور یہی اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اللہ کی تقدیر میں ایسا ہی لکھا تھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر آیت نازل کی، یہ سورہ توبہ کے اندر ہے. اگر اللہ تعالیٰ کے آسمان پر یہ فیصلہ نہ ہوتا فدیہ لے کے چھوڑنے والا، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر تنبیہ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آپ پر پکڑ آ جاتی کہ آپ مال لے کر ان کو چھوڑ رہے ہیں اور آپ ان کا خون نہیں بہا رہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا آپ کے پاس اس طرح کے اسلام کے دشمن ہوتے تو آپ ان کا خوب خون بہاتے. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید کی وحی کی موافقت کی کہ جو فیصلہ، جو مشورہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کا زمین پر تھا، اللہ تعالیٰ کا بھی آسمان پر یہی فیصلہ تھا، دوسرا فیصلہ بھی اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں لکھا تھا، اللہ تعالیٰ اس پر ناراض نہیں ہوئے. تیسری بات، یہ تو بڑی غیر معمولی ہے، جو بندہ بھی عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے تو سب سے پہلے کیا، عمرہ نہ بھی کر رہا ہو، بیت اللہ کا نفلی طواف بھی کرے سول کپڑوں کے اندر بھی، تو اس کے بعد کیا کرتا ہے؟ بول کے بتاؤ. طواف کرنے کے بعد کیا کرتا ہے بندہ؟ 2 رکعت نفل پڑھتا ہے، 2 رکعت نفل پڑھتا ہے. اس کا اسلام میں پہلے وجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرۃ القضاء کرنے کے لیے آئے، حدیبیہ پہ روک لیا 1 سال، نہیں آگے جانے دیا. اگلے سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذوالقعدہ کے اندر عمرۃ القضاء کرنے کے لیے آئے، اسی عمرے کی قضاء کے لیے. جب 7 چکر مکمل کر لیے، سیدنا عمر ابن خطاب ساتھ تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ دل کرتا ہے کہ بیت اللہ، یہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، بیت اللہ کا طواف کرنے کے بعد 2 رکعت مقام ابراہیم پہ نماز پڑھیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر آیت نازل کی، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. سیدنا عمر ابن خطاب کے موافقات حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری کے اندر کہا ہے، یہ 3 نہیں ہے، بہت زیادہ ہیں. سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی زیرک شخصیت کہ کفار نے کہا، کفار مورخین نے، انہوں نے کہا تاریخ اسلام کے اندر دوسرا عمر ہوتا، روئے زمین پر اسلام کے علاوہ کوئی مذہبی موجود نہ ہوتا. عمر اتنے زیرک، اور زیرک کیوں نہ ہوں، صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب کے اندر دیکھا ایک کنویں کے اوپر بیٹھا ہوں، ڈول بھر بھر کے لوگوں کو پانی پلا رہا ہوں، جتنے اللہ نے چاہا میں نے لوگوں کو پانی پلایا. پھر وہ ڈول میرے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ابو قحافہ کے بیٹے کے ہاتھ میں آ گیا ابو بکر کے، اس نے 1 یا 2 ڈول کھینچے، اور ان کے کھینچنے کے اندر قدر نرمی تھی، کیونکہ وہ رحیم شفیق شخصیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان پر رحمت فرمائے۔ ابو بکر کہتا ہے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ڈول عمر نے پکڑ لیا۔ فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيًّا مِثْلَهُ، نبی پاک نے فرمایا پھر وہ ڈول عمر ابن خطاب کے ہاتھ میں آیا، اس نے اس طرح لوگوں کو سیراب کیا کہ نبی پاک نے فرمایا اس جیسا دانا آدمی میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ اس نے پھر اس طرح ڈول بھر بھر کے پلائے کہ اس نے ساری انسانیت کو، ساری مخلوق کو سیراب کر دیا کہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا کے نا آرام سے جا کے باڑے میں باندھ دیا کہ اتنا پانی پی چکے ہیں کہ سیر ہو چکے ہیں، اب ان کو بالکل کوئی بھوک اور پیاس نہیں ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح بخاری میں ہے۔ اچھا ایک بات آپ کو بیچ میں یہ بھی بتا دوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنے بھی خواب آئے ہیں، نبی کا خواب وہی ہوتا ہے۔ کسی صحابی کے بارے میں نبی پاک کو اتنے خواب نہیں آئے جتنے خواب عمر ابن خطاب کے بارے میں، جاؤ جا کے تحقیق کر لیں۔ کسی صحابی کے بارے میں معین طور پر اتنے خواب نہیں آئے جتنے خواب نبی پاک کو سیدنا عمر کے بارے میں ہیں۔ صحیح بخاری مسلم میں سارے موجود ہیں۔ ایک خواب نبی پاک نے دیکھا کہ میں دیکھ رہا ہوں میرے پاس لوگ آ رہے ہیں، سب نے قمیصیں پہنی ہوئی، جوڑے پہنے ہوئے ہیں، کسی کی قمیص اس کی چھاتی تک، کسی کی ناف تک، کسی کے گھٹنے تک، کسی کے پاؤں تک۔ میرے پاس عمر ابن خطاب ہے، یہ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ وعلیہ قمیص یجرہ، عمر ابن خطاب کی قمیص تھی، وہ اتنی لمبی تھی کہ زمین پر نیچے گھسٹ رہی تھی۔ صحابہ نے پوچھا ما اولت یا رسول اللہ، یہ جو آپ نے خواب دیکھا کہ عمر کے اوپر اتنی لمبی قمیص ہے جو پیچھے گھسٹ رہی ہے، یہ اتنی لمبی قمیص آپ نے اس کی یا رسول اللہ تعبیر کیا فرمائی ہے خواب کی؟ نبی کا خواب وحی آیا عمر ابن خطاب کے بارے میں، نبی پاک فرماتے ہیں الدین، یہ اتنی لمبی قمیص کی تعبیر یہ ہے کہ عمر کا دین باقی لوگوں سے زیادہ ہے۔ ایک اور خواب یہ بھی صحیح بخاری میں موجود ہے، نبی پاک نے فرمایا میں نے خواب دیکھا کہ میں دودھ پی رہا ہوں، میں نے سیر ہو کے دودھ پیا، دودھ کا پیالہ اپنا بچا ہوا دودھ میں نے عمر ابن خطاب کو دے دیا، عمر ابن خطاب نے پیا۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ تعبیر کیا ہے اس خواب کی کہ آپ خواب میں دودھ پی رہے ہیں اور اپنا بچا ہوا دودھ عمر کو دے رہے ہیں، اس کی تعبیر کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلم، العلم، عمر وہ شخصیت ہے جن کو علم نبوت سے فیض حاصل ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو بڑی ایسی شان ہے عمر کی کہ ہر بچہ جانتا ہے، میں مسلمان بچوں کی بات کر رہا ہوں۔ نبی پاک نے فرمایا یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، سیدنا عمر ابن خطاب کے بارے میں فرمایا عمر ما لقیک الشیطان فجا الا سالک فجا غیر فجک، اے عمر تیرا اتنا روب ہے، اتنا دبدبہ ہے کہ اگر سامنے سے آتے ہوئے شیطان تیرا سامنا کر لے، سامنے سے شیطان آ جائے اور تو ایک پک ڈنڈی اور رستے اور روڈ پہ چل رہا ہو تو شیطان تیرا سامنا نہیں کر سکتا، تیرے سامنے آمنے سامنے آنے کی جرت نہیں کرتا، شیطان تجھے دیکھ کے اپنا رستہ تبدیل کر لیتا ہے۔ یہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی شان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر عمر ابن خطاب کو جنت کی بشارت دی ہے۔ وہ معراج والی روایت بھی ہے نا، ایک خواب میں بھی ہے، وہ بھی صحیح بخاری کے اندر ہے، اور ایک یہ ہے کہ معراج کا واقعہ ہے، وہ صحیح مسند احمد فضائل الصحابہ مسند احمد ابن حنبل کے اندر ہے۔ اس میں کہا نبی پاک نے فرمایا میں جنت کے اندر گیا، میں نے دیکھا ایک محل دیکھا بڑا خوبصورت، اس میں میں نے کہا یہ کس کا محل ہے؟ کہا یہ آپ کے ساتھی عمر ابن خطاب کا محل ہے، عمر ابھی زمین پر ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا محل پہلے ہی جنت میں دکھا دی، کہتا ہے عمر جنت کی تیری بیوی بھی میں نے وہاں پر دیکھی، سبحان اللہ۔ فرمایا عمر مجھے تیری غیرت، ذکرت غیرتک، مجھے تیری غیرت یاد آ گئی، میں وہاں سے نکلا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو کے کہنے لگے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اغار علیک یا رسول اللہ، کیا میں آپ پر غیرت کھاؤں گا؟ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرہ مبشرہ والی
حدیث میں بھی جنت کی بشارت دی۔ صحیح بخاری کی حدیث جو پچھلے جمعے حضرت عثمان کی فضیلت میں بیان کی تھی، نبی پاک احد پہاڑ پہ چڑھے، ساتھ ابو بکر تھے، سیدنا عمر تھے، سیدنا عثمان تھے، ایک روایت کے اندر طلحہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ احد پہاڑ ہلنے لگا، بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا اسبت احد، احد ٹھہر جا، انما علیک نبی و صدیق و شہید، ٹھہر جا، اس وقت تیرے اوپر ایک اللہ کا نبی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صدیق ہے ابو بکر، اور شہید ہیں، وہ شہید سیدنا عثمان بھی ہیں، سیدنا علی بھی ہیں، سیدنا طلحہ بھی ہیں، اور سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے ایک کنویں کے اندر، آپ نے پاؤں لٹکائے ہوئے، پہلے سیدنا ابو بکر آئے، پھر سیدنا عمر آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دربان کو اپنے جوتے دے کر بھیجا نشانی کے طور پر، فرمائے یہ جوتے لے جاؤ، اس باغ کے دروازے پر جو ملے نا اس کو اندر آنے کی افتح لہو وبشرہ بالجنہ، اس کے لیے دروازہ کھول دے، اندر آنے کی اجازت دے، آ سکتا ہے، اور ساتھ ایک کام کرنا وبشرہ بالجنہ، اور اس کو جنت کی خوشخبری دے دینا۔ اور جو سامنے آنے والے تھے نا وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تعالیٰ کا سلام ہو عمر ابن خطاب پر، اللہ تعالیٰ کے رضوان ہو عمر ابن خطاب پر۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی میں صرف فتوحات کا ذکر کروں، میں بلا مبالغہ طور پر کہہ سکتا ہوں کم از کم 8 سے 10 خطبات صرف سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت کے اندر مسلمانوں کے لیے خدمات ہوئی ہیں، صرف اس کے اوپر 8 سے 10 خطبے دیے جا سکتے ہیں۔ بہرحال جمعے کا خطبہ ان ساری تاریخی چیزوں کے لیے متحمل نہیں ہوتا، چیدہ باتیں، ان کا کچھ تذکرہ ذہن کے اندر آ جائے تو انسان کے دل کے اندر ان کی محبت اور بڑھ جاتی ہے۔ اب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو لؤلؤ فیروز المجوسی مغیرہ ابن شعبہ کا غلام تھا، اس نے قتل کیا، نماز پڑھا رہے تھے، صحیح بخاری وغیرہ کے اندر سارا واقعہ موجود ہے۔ 2 یا 3 دن کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، شہادت کی موت پا گئے، اور انہوں نے دعا کی تھی اللہ میری موت مدینہ کے اندر مجھے شہادت دینا۔ لوگ سوچتے تھے کہ مدینہ تو کوئی محاذ نہیں ہے، محاذ پر جائیں گے تو مدینہ میں شہادت کی موت کیسے؟ تو ایک مجوسی کے ہاتھ میں، تو جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو ہوش آئی، پوچھا، سب سے پہلا پوچھا مجھے خنجر مارنے والا کون تھا؟ انہوں نے کہا ایک مجوسی غلام تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میری موت کسی مسلمان کے ہاتھوں نہیں، ایک مجوسی کے ہاتھوں ہے۔ یہ جو مجوسی ہے وہ جو چوہا، وہ جو کپڑے کترنے والا چوہا ہے، ان کے ہاں جو ہے وہ اس کو مزار کے طور پر بابا شجاع کے طور کے اوپر منایا جاتا ہے۔ تو وہ ٹرمپ کا جن کے ساتھ آج کل معاہدہ بھی ہوا ہے، تو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سانوں اپنی نشانی لب گئی ہے، وہ ساڈا قاتل کون ہے، ساڈے قاتل دے کپڑے، ساڈے قاتل دیاں جتیاں، تے ساڈے قاتل دے مزار بھی جھد لب گئے نے، تے بہرحال کوئی نہیں، بندوبست ہو جائے دا، پریشان ہونے دی ضرورت نہیں ہے۔ تو سیدنا عمر ابن خطاب سے اللہ راضی ہے، اللہ کا رسول دنیا سے گیا تو عمر ابن خطاب سے راضی تھا، سارے مسلمان آج تک راضی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی سیرت کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔